نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر کیجئے، اور کیسا صبر؟ صبر جمیل، اس لیے کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے تھا اس میں صبر کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بتا رہے ہیں، ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کی بھلائی کی بات بتا رہے ہیں، لیکن وہ آگے سے کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹے کر رہے ہیں، اور تان و تشنے کر رہے ہیں، اور عجیب انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ٹینشن کا۔ اس میں ایک داعی کا کام کیا ہے وہ بتا دیا گیا۔ آپ اپنی اگزامپل سے سوچیں، ہم کسی کو مثلاً ہم کہتے ہیں آ جائیں درس کے اوپر آئیں، وہ جی فلاں جگہ پہ درس ہے، وہ آگے سے آپ کو وہ سناتی ہے کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ہر وقت چلی آتی ہو مجھے بتانے کے لیے، ہر وقت یہ تم کہہ رہی ہو، اور وہ آپ کو بہت سناتی ہے یا بہت برا سا میسج آپ کو بھیج دیتی ہے، تو آپ کا دل اتنا خراب ہوتا ہے، میں اس کو کیا بتا رہی تھی، دیکھو اس نے مجھے ایسا جواب دیا۔ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے نا، جو لوگ ماشاءاللہ یہ کام کرنے والے ہیں وہ ضرور کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو جب آپ کا دل خراب ہوتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اب دوبارہ کبھی درس ہوگا تو کیا اس کو میسج کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ کوئی اور کرنے لگے گا تو اس کو بھی روک دیں گے کہ چھوڑو اس کو نہ میسج کرو، رہنے دو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال تھا؟ وہی لوگ جو ٹھٹے کرتے تھے، وہی لوگ جو مذاق کرتے تھے، وہی لوگ جو مخالفتیں کرتے تھے، وہی لوگ جو برا بھلا کہتے تھے، پھر ان کو بتانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ان کو سمجھانے کے لیے آ جاتے تھے، پھر ان کو بتانے لگتے تھے۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے کہہ دیا تھا ہمیں نہ بتایا کرو، ہم کہہ دیں گے تمہارے خدا کو کہ تم نے ہمیں بتا دیا تھا، یعنی اب بس کرو، ہمیں نہ اتنا سمجھایا کرو۔ اللہ اکبر! تو اس وقت کون سا صبر چاہیے؟ صبر جمیل، اچھی طرح صبر کرنا ہے۔ نبی آپ کا مقام بڑا بلند ہے، اسی طرح آپ کا صبر بھی ہونا چاہیے۔ اور صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ہم بولتے تو بہت ہیں لیکن ان کا معنی اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، اور بہت اس کا لمیٹڈ معنی لے لیتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں روک لینے کو، ایموشنلی بھی فزیکلی بھی اپنے آپ کو روک لینا۔ یعنی کچھ کسی نے کوئی بات کی، اب بے صبری کیا ہے؟ فوراً فون اٹھایا، میں ابھی اس کو جواب دیتی ہوں، ذرا میں اس کو سناتی ہوں، ذرا میں اس کو ابھی بتاتی ہوں نا ذرا۔ اور دوسرا پی جانا، خاموش ہو گئے آپ، ٹھیک ہے باتیں آپ کو بھی بہت کرنی آتی ہیں، سنانا آپ کو بھی بہت آتا ہے، لیکن آپ نے صبر کر پی لیا اس بات کو، آپ نے کہا چھوڑو بس، کیا اب اس کو میں نے جواب دینا، بس چھوڑو۔ یہ ہے صبر، یعنی آپ نے اپنے آپ کو، ابھی یہ میں ایک معنی بتا رہی ہوں صبر کا ایک سینیریو میں، یہ صبر بہت براڈ ٹرم ہے کیونکہ اس کے اتنے زبردست اس کے ریوارڈز ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت جس کے ساتھ ہو جائے پھر ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے اس کے لیے، پھر کیا مسئلہ؟ اس کو تو کوئی دکھ کی بات ہی نہیں، جس کے ساتھ اللہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر اور کیا اس کو چاہیے؟ تو ایک یہ صبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا، روک لینا اپنے آپ کو، کوئی فزیکل ریئیکشن یا کوئی ایموشنلی کچھ ایسے کوئی چیز کرنے سے، ایسا ایکشن کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بے قراری کا اظہار نہ کرنا، یعنی یہ کوئی مصیبت اگر پڑ گئی، ایک تو میں نے آپ کو ایک سینیریو کیا بتایا کہ کسی نے آپ کو کوئی بات کہی، ایک ہے کوئی مصیبت پڑ گئی، کوئی ایسی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ایسی خبر آپ کو مل گئی، کوئی ایسی تکلیف کی بات ہے، تو ایسے نہیں کہ بس ایک شور مچا دیا اور ہاں اور فلاں اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں چیخو پکار اور بس سنبھل ہی نہیں رہے، ادھر ادھر گر رہے ہیں اور ایسے ہو رہا ہے، نہیں، صبر، ہولڈ آن ٹو یور سیلف، ہولڈ کریں اپنے آپ کو، کام رہیں، یہ صبر ہے۔
پھر یہ بھی صبر ہے کہ اللہ کے سوا اپنے دکھ کی شکایت کسی اور کو نہ کریں. اور یہ بھی صبر جمیل جس کو کہیں گے. یہاں پہ تو صرف صبر نہیں ہے، صبر جمیل ہے. صبر جمیل پھر کیا ہوتا ہے کہ مصیبت جب آئی تو لوگوں کے ساتھ اس طرح رہے کہ کسی کے اوپر ظاہر نہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ چکی ہے. اپنی مصیبت کی شکایت کسی کو نہ کرے کہ اللہ کی شکایتیں لوگوں کو کرنے بیٹھ جائیں. یہ دیکھو مجھے پر یہ بیماری ہے. اب یہ کیا شکایت کس کی لگا رہے ہیں کہ اس نے مجھے اس میں ڈال دیا، اس میں دیکھو یہ میرے ساتھ. نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت اپنی لے کر جاؤ، اس کے پاس ہی، لوگوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس جا کے شکایت کرو. شکایت سے مطلب کیا؟ جیسے کہ کس نے کی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے. انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں تو اپنا رونا اللہ کے پاس ہی روتا ہوں، میں اسی کے پاس شکایت کرتا ہوں. میں نے کسی اور کو کیا کہنا؟ کسی کو نہیں کچھ کہتے تھے، بلکہ گھر والے تانا دیتے تھے ان کو روتے دیکھے کہ آپ نے کیا شروع کیا ہوا ہر وقت. یہ کہتے ہیں میں کسی کو تو نہیں کچھ کہتا، میرا تو شکایت میرے رب کی آ گئی ہے. یہ ہے صبر جمیل. ٹھیک ہے. تو اور صبر یاد رکھے صرف مصیبت کے آ پڑنے پہ نہیں ہے کہ اس وقت انسان ہائے وائے نہ کرے. یہ نہیں ہے، صرف اور بھی باتیں ہیں اس کے اندر. یعنی اس کے اندر اور کیا بات ہے کہ اپنے آپ کو گھبراہٹ سے اور جزا فضا کرنے سے روکے. اور صبر کے معنی یہ بھی ہیں کہ کوئی اذیت آئے تو جذباتی نہ ہو جائے، ایک دم جذباتی ہو کے اور انسان کیا کیا ایکشن کرنے لگتا ہے، بلکہ وہی کام کرے جو جیسے کہ امام راغب نے فرمایا کہ صبر کے معنی ہوئے کہ اپنے جی کو اس طرح روکے رکھنا جس طرح عقل اور شرع کا تقاضا ہے. یعنی جیسے شریعت کہتی ہے یا جیسے عقل کہتی ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے مجھے، یعنی اپنے حواس قائم رکھے، حواس بد حواس نہ ہو جائے. اسی طرح یہ تو صرف مصیبتوں کے اوپر ہو گیا. اسی طرح حق کی خاطر یہ پرواہ نہ کرے کہ مجھے کوئی کیا کہتا ہے، حق پہ ثابت قدم رہے. یہ بھی صبر ہے. یعنی آپ کے اوپر حق پہ رہنے کی وجہ سے، اللہ کے دین پہ چلنے کی وجہ سے کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی لوگ تانے دے رہے ہیں، کوئی لوگ باتیں بنا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ حق پہ ہیں. یہ بھی صبر ہوتا ہے کہ پھر بھی انسان جمع رہے. یہ نہیں کہ پھر اچھا آپ دیکھیں اب مسئلے لکھ کے بھیج دیے کہ میں کیا کروں، مجھے لوگ ایسے کہتے ہیں تو پھر آپ بتائیں نا پھر میں حجاب کیسے لے سکتی ہوں جب مجھے لوگ اس طرح کہتے ہیں. یہیں پہ تو صبر آتا ہے. پھر صبر اور کس چیز کا نام ہے؟ جمے رہو. آپ کو کلاس کے اوپر تانے ملتے ہیں، لو تم نے اپنی صحت خراب کر دی، تم نے یہ کر لیا، تمہیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں، کتنی باتیں سننی پڑتی. لیکن یہ صبر ہے کہ پھر بھی جمے رہو، کیونکہ حق ہے نا. یہ حق بات ہو تو اس پہ جمے رہنا. ہم الٹی سیدھی باتوں پہ تو جمے رہتے ہیں، اپنی ضد پہ جمے رہتے ہیں، اپنی انا کی بات پہ جمے رہتے ہیں. لیکن جب حق بات آتی تو فوراً گیو اپ کر دیتے ہیں، فوراً کمپرومائز کرنے لگتے. نہیں باتیں بہت سناتے ہیں تو اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں. تبھی جمنا تو صبر ہے. تو صبر صرف وہ صبر نہیں ہے کہ کوئی آفت آ گئی تو تب صبر ہے. یہ بھی تو صبر ہے. اس صبر کو ہم صبر ہی نہیں سمجھتے. پھر اپنے آپ کے نفس کے اندر سے بھی خواہشات اٹھتی ہیں نا، ان پہ قابو پانا. بہت ساری خواہشات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو نفس کے اندر آتی ہیں. یہ خرید لوں، وہ لے لوں، وہ کر لوں، ایسے کر لوں. ہرس بھی ہے، طمع بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتا ہے جو اندر ہوتی ہیں اس سے بدلہ لے لوں، اس سے حسد آتا ہے، اس کی طرف سے برے خیالات آتے ہیں. اس وقت بھی صبر کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. یہ بھی صبر ہے. اور یہ بھی صبر ہے، لیکن میں آپ کو کتنے سارے ایسپیکٹ بتا رہی ہوں، ان کو لکھیں. یہ بھی صبر ہے کہ جب مصائب کی چاہے انتہا ہو جائے لیکن انسان اللہ سے مایوس نہ ہو. یہ بھی صبر ہے. اللہ کی رحمت سے امید رکھے. یہ صبر ہے. تو کتنی ساری چیزیں ہو گئی صبر میں. صبر چھوٹی بات تھوڑی ہے، اتنے بڑے بڑے آخر ایسے ہی تو نہیں اس کے ریوارڈز ہیں. تو اب ہم اپنے آپ کو پہلے دیکھیں. یہ تو ساری اس کی ڈیفینیشنز ہو گئی، تو لکھ بھی لی اور کاپی پہ بھر لی. صفحہ بھر گیا ہوگا آپ کا، لیکن اب اس صفحہ بھرنے سے ہمارے اندر صبر نہیں آ جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے اندر کتنا صبر ہے. ان ساری باتوں کے سینیریو میں جتنی میں نے آپ کو کہی، جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی خواہش اندر اٹھتی ہے، جب کوئی برا بھلا کہتا ہے،
جب حق کے راستے پر چلنے کی وجہ سے کسی سے باتیں سننی پڑتی ہیں، جب کوئی تکلیف دہ حالات آ جاتے ہیں، پھر اللہ سے امید رہتی ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر کیا میرا حال ہوتا ہے، میں مطمئن رہتی ہوں یا میرے اندر تلخی آ جاتی ہے، میں لوگوں کو کاٹنے کو پڑتی ہوں، میں گھر میں واویلا مچائے رکھتی ہوں اور پھر یہ کہتی ہوں کہ بس میں کیا کروں، جب میرے پر مشکل آئی ہے تو پھر میں نے ایسے ہی کرنا۔ تو یہ تو صبر نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ابھی ہمیں صبر سیکھنا ہے، ابھی ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں صبر۔ یہ کڑوی گولی لگتی ہے لیکن اس کی شفا بہت میٹھی ہے، اس کا ریوارڈ بہت میٹھا ہے۔ وہ ہمارے یہاں محاورہ بھی نا، صبر کا پھل میٹھا ہے، تو آج تک بولتے تو رہے صبر کرو صبر کرو، لوگ بھی کہتے رہتے ہیں، مگر صبر کیا چیز ہوتی ہے وہ پھر سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ صبر کیا چیز ہے، اپنے حواس کو قائم رکھنا، جزا فضا نہ کرنا، چیخو پکارنا شروع کر دینا، یہ صبر ہے۔ تو اس چیز کو ہم پھر اپنائیں اپنی زندگیوں میں، اور یہ ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ آج ہم نے سبق میں پڑھ لیا صبر کا تو آج ہی میرے اندر صبر کوٹ کوٹ کے بھر جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی کنٹینیوسلی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یہ ہمیں یاد رہے۔ جبھی تو قرآن سبحان اللہ، یہ تو تذکیر ہے، یہ تو ریمائنڈر ہے، یہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ اچھا آج صبح ہی میں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، بچوں کے ساتھ بے صبری کر لی، لیٹ ہو رہے تھے تو تھپڑ چل رہے ہیں، چیخنا چلانا چل رہا ہے، اور یہ تو میں نے بے صبری کر دی۔ اب کیا ہوگا، اگلے دن ہم پریکٹس کریں گے کہ نہیں یہ نہیں کرنا۔ تو پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو لے کر آنا ہے ہم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا وہ تو دعوت کے میدان میں ہے، لیکن زندگی کے ہر فیز میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پوری زندگی صبر کی مثالیں ہیں، پوری زندگی، یعنی آپ نکال کے دیکھ لیں، ایک ایک سٹیپ میں ان کا صبر ہے، سبحان اللہ۔ کیسے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر میں، کیسے جب مصیبتیں آئیں، کیسے جب اپنے پیاروں سے جدائیاں ہوئیں، کیسے جب لوگوں نے تانے دیے، کیسے جب لوگوں نے ابتر کہہ دیا، کس طرح صبر نہیں کیا، کیسے جب بیوی کے اوپر تہمت لگ گئی، کیا مطلب پوری لائف صبر کی ایک تصویر اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، تو وہاں سے سیکھیں نا پھر ہم صبر کرنا۔ قرآن تو مکمل ہونے کو ہے، صبر تو ہمارے اندر ابھی بھی نہیں آیا، تو لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہم آہستہ آہستہ پریکٹس شروع کر دیں۔ ہم تو اس میں بھی اگر جیسے ٹریفک بہت ہے، ٹریفک جیم ہوا ہوا تو اس میں ہی ہماری بے صبری شروع ہو جاتی ہے، ہم کیا کیا بولنے لگتے ہیں اور جو مرضی کسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو صبر تو پھر چلا گیا نا۔ تو اس آیت پہ ایک پہ ہی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہ قیامت کی طرف ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ بڑی دور ہے، بڑی دور ہے ابھی قیامت۔ کافر کیا کہتے تھے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا بعید القیاس، ایک معنی اس کا یہ ہے، یعنی یہ نہیں ہونی، یہ تو دور کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں بنائے رکھتے ہیں، یہ تو دور کی باتیں ہیں، یہ نہیں ہونی، تو مطلب یعنی یہ پاسبل نہیں ہے اس سینس میں۔ سیکنڈ معنی کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھتے ہیں بعید، کہ بڑی دور ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب۔ اچھا، اور ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم جو یہ سن رہے ہیں، جو لوگ کافروں کی بات تو چھوڑ دینا، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قیامت کب ہے؟ دور ہے کہ قریب ہی ہے؟ نہیں، ابھی تو بہت دور ہے، ابھی تو بڑی نشانیاں پوری ہونی ہے، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی تو دجال نے آنا ہے، ابھی تو یاجوج ماجوج نہیں آئے، ابھی تو بڑی دور ہے قیامت۔ نہیں، اس کی کوئی اتنی فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے نراہ قریبا، ہم تو اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں دور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے قریب ہے۔ جب قرآن اترا ہی تبھی فرما دیا تھا قریب ہے، تو کیسے قریب ہے؟ یعنی انسان کی موت ہی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ یہ قیامت سے کم ہے جو موت کی تکلیفیں ہیں، اور جو قبر کے حالات ہیں، اور جو وہاں پہ حساب کتاب ہے، اور جو وہاں پہ کھڑکیوں کا کھل جانا ہے، اور جو وہاں پہ قبر کا بھینچنا ہے،
وہ کیا قیامت سے کم ہے؟ قیامت تو شروع ہو گئی جب اگلی ورلڈ شروع ہو گئی، اگلی دنیا سامنے آ گئی، فرشتوں کو دیکھ لیا، وہ کیا قیامت نہیں ہے؟ تو قیامت کے تو اس کے مناظر شروع ہو گئے. ہاں حشر کا دن بعد میں آئے گا، لیکن اس کی تو قیامت سٹارٹ ہے. کسی کا عذاب ہے تو اس کا عذاب بھی سٹارٹ ہو گیا، کسی کو راحت اور آرام ملنا ہے تو وہ بھی شروع ہو گیا. تو انیشل اس کی چیزیں تو شروع ہو گئی ہیں. جیسے کوئی مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فائنل ایگزام آتا ہے، یہ مڈ ٹرم تو شروع ہو گیا، یہاں سے دنیا سے بھی رابطہ کٹ گیا. تو تم اس کو دور نہ سمجھو، وہ قریب ہی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ قریب ہی ہے تو پھر وہ کتنی قریب ہوگی، جسٹ اراؤنڈ دا کارنر بھی ہو سکتی ہے. آج کا دن بھی ہو سکتی، کل کا بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کے بعد بھی ہو سکتی، 20 کے بعد بھی ہو سکتی ہے قریب ہی. تو 20 سال کے بعد قریب کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ جب 20 سال بھی گزر جائیں گے نا تو ایسے ہی لگے گا کہ اوہ کل کا ہی تو دن تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے یہ پڑھ رہے تھے. جو پچھلے کورس میں بھی تھے وہ بھی دیکھیں، ابھی کل کا ہی دن تو تھا کہ ہم نے یہ سورہ پڑھی تھی. ایسے لگتا ہے کہ اب کل کا دن تو تھا کہ ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا. اچھا اتنا عرصہ گزر بھی گیا. اس دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، تو پتہ بھی نہیں چلا. تو اگلے 10-20 سال بھی پتہ بھی نہیں چلنا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، بہت قریب. تو جو چیز قریب ہو انسان کو پتہ چل جائے. وہ دیکھیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں آتا ہمیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایسی چیز نہ سنوائے. مگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ تو جی ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کو، تو اب یقین آ جاتا ہے کہ قریب ہی ہے. پھر اس وقت دیکھو ہم کیسے سٹپٹاتے ہیں، وہ کیسے ہماری حالتیں ہو جاتی ہیں اور کیسے کہتے ہیں ہائے اب کیا کریں، اب جلدی کچھ کرو، اب کیا. اس کی بات پہ یقین ہے کہ قریب ہی ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے کہ قریب ہے. وہ تو بیچارہ لمیٹڈ جانتا ہے. کسی کو اس نے کہہ دیا ہو کہ بھئی آپ کے، تو ایک خاتون نے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا تھا، کہہ رہی دیکھیں میں آج تک بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں، زندہ ہوں، اور اس میں کتنے سال گزر گئے، 7-8 سال ہو گئے تھے. تو وہ تو بیچارہ نہیں بھی جانتا، پھر بھی ہماری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، پھر بھی ہم کیسے بوکھلا جاتے ہیں اور چاہتے ہیں بس جلدی جلدی اپنی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قریب ہے اور اس کا ہمیں یقین ہی نہیں. پھر بھی اطمینان سے بیٹھے رہتے نہیں ابھی بڑا دور ہے، ابھی تو میں بوڑھی ہوئی ہی نہیں اور مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو مجھے موت کہاں آنی ہے. ہاں بہت ساروں نے ایسے سوچا. آپ کبھی قبرستان جا کے دیکھیے، وہاں پہ 20 سال کا نوجوان بھی پڑا ہوا ہے، 5 سال کا بچہ بھی پڑا ہوا ہے، نیو بورن بھی ہے، 40-50 سال کے لوگ بھی ہیں. یہ تو بوڑھے ہوئے ہی نہیں، پھر بھی چلے گئے نا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. تمہیں کیوں نہیں یہ یقین آتا کہ وہ قریب ہی ہے؟ قریب ہے. جو چیز قریب ہو اس کے لیے انسان تیاری کرتا ہے. آپ کے ہسبینڈ گھر آ کے بتا دیں کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں اور ابھی شام کو آ رہے ہیں، تو ویسے بیٹھی نہیں رہیں گے، ہم فوراً اٹھ کے بھاگیں گے، تیاری کریں گے. اور اتنا بڑا دن قریب آ رہا ہے، اتنا بڑا دن. دنیا چلتی رہے، چاہے جو مرضی کی، کوئی سیاست میں آئے، کوئی جائے، کوئی صدر بنے، وزیر بنے، ہماری بلا سے جس دن ہمیں موت آ گئی ہمیں کیا اس چیز کی پڑی ہوگی. لیکن اس سے زیادہ ہمیں یہ انٹرسٹ ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، آج کل فیشن کیا چل رہا ہے، فلاں فلم سٹار نے کیا کیا، اس نے کیا فرما دیا اور اس نے کیا کر دیا. اس قدر ان چیزوں کی فکریں ہیں. لیکن جس دن ہم نے جانا ہوگا، کیا یہ چیزیں ہمیں میٹر کرتی ہوں گی؟ کیا ہمیں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کون الیکشن جیتا اور کون ہارا، کیا یہ ہمارے لیے ذرا بھی کوئی اہمیت کی حامل ہوگی؟ جن چیزوں کو ہم اتنا وقت دیتے ہیں اور اس کو نہیں وقت دے رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں قریب. کہ ہمارے لیے یہ ویک اپ کال ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے یہ قریب ہی ہے. کیا قریب واقعی سمجھتے ہیں؟ یقین کریں ہم نہیں سمجھتے. میں اپنے سمیت ہم سب کی بات، ہم نہیں سمجھتے قریب، ہم نہیں سمجھتے، ہمیں ابھی دور ہی لگتی ہے.
یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.